السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن احباب نے بہت سارا 100 سے اوپر ریکویسٹ ہو گئی تو پھر ہم نے ویڈیو بنا دینی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ سی پی چائلڈ کے متعلق فرمایا تھا کہ بچہ جو ہے وہ سی پی چائلڈ ہے، سیریبرل پیلسی، ٹھیک ہے، اور اس کو نارملی سی پی چائلڈ ہی بولا جاتا ہے، یعنی کہ گردن اپنے حواس میں نہیں ہوتی، کوئی ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے کو بلا کہیں رہے ہو، بچہ دیکھ کہیں رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا یعنی کہ نیورولوجی کی گرپ کنٹرول نہیں ہے، نہ آپ کی آواز پہ، نہ آپ کی ایکشن پہ، نہ آپ کی کسی مومنٹ پر۔ وہ اپنی دنیا میں ہے، اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، اپنی مرضی سے جو چیز اٹھا کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو معاشورہ مروجہ میں جو دنیا میں اس کا کوڈ رائج ہے، اس کے اعتبار سے اس کو سی پی چائلڈ کہا جاتا ہے۔ سی پی چائلڈ میں اکثر لوگ جان چھڑا لیتے ہیں بچے کے علاج سے، یہ کہہ کر کہ جناب علی یہ تو کزن میرج ہے اور یہ تو جینیٹک میں ہے اور یہ فلانا ہے ڈھماکہ ہے۔ جان چھڑا لینا تو اچھا نہیں ہے نا، یہ تو آپ کی سوچ کی ناکامی ہے، آپ کے فیصلے کی ناکامی ہے، آپ تھک گئے ہو کہ آپ جناب علی علاج اس کا نہیں کر پا رہے ہو۔ آپ علاج کریں اس بچے کا اور خود کریں، گھر میں بیٹھ کے کریں۔ سی پی چائلڈ میں کچھ باتیں آپ نے مینیج کرنی ہوتی، زیادہ نہیں کرنی ہوتی، اور ٹائم لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ سال لے جائے یہ علاج میں، 6 مہینے لے جائے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اس کو سوچ کے چھوڑنا نہیں ہے کہ سی پی چائلڈ صحیح نہیں ہوتا، کس نے کہا صحیح نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جناب اللہ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا کہ جس کا علاج نہ دیا ہو۔ دوسری بات یہ جو بائی برتھ ٹیڑھا پیدا ہوا ہے، بائی برتھ کیسے ٹیڑھا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو اچھی ترین گرافک پہ پیدا کیا ہے۔ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہو، تو بھائی صاحب اللہ سے بغاوت بند کر دو، اللہ تعالیٰ سے لڑنا بند کر دو، اللہ کی نافرمانی بند کر دو، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے اگر کسی گناہ کی سزا کی وجہ سے اگر ایسی حالات ہو گئے ہیں بچے کے، تو سب سے پہلے چاہیے انسان کو اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑا کے توبہ کرے، معافی مانگے، معافی مانگے، معافی مانگے، استغفر اللہ کی کثرت کرے اور پھر علاج شروع کرے۔ علاج سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی پاک علاج فرماتے تھے لوگوں کا، اور لوگوں کو اللہ شفا دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اگر جڑ جاتے ہیں نا تو بھائی صاحب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے تعلق قائم کر لیتے ہو تو ٹھیک ہو جاتے ہو، آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، آپ پریشانیوں سے نکل جاتے ہو۔ بات یہ کہ ٹھوکریں اور دھوکے اور فراڈ اور لٹنے کا جو عمل اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ بس یہ مین غلطی کر لیتے ہو تو باقی جو مخلص آپ کی ماں ہوگی وہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا، تو جو مخلص اللہ اور اس کا رسول ہوگا وہ تو کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو انسان ایسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفر اللہ کی کثرت کرے، اور پھر نبی کی سنت سمجھتے ہوئے علاج پر آ جائے، ٹھیک ہے۔ سی پی چائلڈ میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کے ہاتھ یا پاؤں کا کوئی ٹیشو اکڑا ہوا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کوئی ایک مومنٹ مڑی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ کی یا پاؤں کی۔ ایک تو اس جگہ کو ٹارگٹ کر کے نمک ملا سرسوں کا تیل، ایک چٹکی نمک لے لیا، 1 چمچ سرسوں کا تیل لے لیا، یہ گرم کیا، گرم کر کے اس کی مالش کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا جلدی رزلٹ آ جائے نا، ہے نا، میں جلد باز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا خلق الانسان عجولا، میں نے انسان کو جلد باز بنایا ہے، تو یہ جلد بازی کا لائسنس ہے میرے پاس، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا جلدی ہو جائے۔ جس ٹیشو میں دیکھو کہ اکڑاؤ ہے وہ پورا کھل نہیں رہا، پوری مومنٹ پہ نہیں آ رہا، موو نہیں ہو رہا، اوپن نہیں ہو رہا، آن نہیں ہو رہا، ایکٹ نہیں کر رہا، تو اس جگہ پہ نمک ملا سرسوں کا تیل گرم کر کے مالش کر کے اس جگہ پہ پلاسٹک لپیٹو، شاپنگ بیگ جس میں سبزی لائے تھے نا صبح، وہ لپیٹ دو، اور لپیٹ کے کپڑا لپیٹ دو۔ 1 ہفتے کر لو، کتنا؟ 7 دن۔ کوئی لمبی کہانی نہیں کروا رہا، کوئی 6 مہینے پہ لے کے نہیں جا رہا میں آپ کو۔ ایک بات یہ آپ نے کر لی، یہ اس کا یہ ٹیشو نارمل موڈ میں آ جائے گا اور بچے کی وہ چیز کھلنی شروع ہو جائے گی، اس میں ایکٹ آ جائے گا، اس میں مومنٹ آ جائے گی، اس میں فائٹ آ جائے گا، اس میں گرپ آ جائے گی۔ کلیئر؟ ایک مسئلہ آپ نے نمٹایا۔ اب یہ مسئلہ اس کے کندھے کا ہو، اس کے شولڈرز کا ہو، اس کے اس جگہ کا ہو، اس کی رانوں کا ہو، اس کے گھٹنوں کی جگہ کا ہو، گھٹنے کے نیچے کی جگہ کا ہو، اس کے نیچے کے پاؤں کا ہو۔ آپ کہتے ہو جی فزیو تھراپی کرا رہے 6 سال سے۔ بھائی فزیو تھراپی میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کے ٹیشو کو، آپ کے مسلز کو
آپ کے آرگن کو اتنی مومنٹ دی جاتی ہے کہ وہاں ٹمپریچر پیدا ہو جاتا ہے. ٹمپریچر زندگی ہے, ٹمپریچر حیات ہے. ایک باڈی پہ ہاتھ لگاؤ, ہلکا سا بھی گرمی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہو نا زندہ ہے, بالکل برف کی طرح ہوگا تو آپ بولو گے مر گیا ہے. ٹمپریچر زندگی ہے. تو فزیو تھراپی سے بھی ٹمپریچر ہی پیدا کرتے ہو نا. تو میں اس ٹمپریچر کو ایٹم بم بنانے پہ تل گیا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرسوں ملا, نمک ملا, نمک کوئی سا بھی ہو جو سستا پڑے, جو نمک سستا بڑھ جائے وہ نمک تھوڑا سا لے لو, ایک چٹکی, ایک چمچ سرسوں کا تیل لے لو اور اس کو گرم کرو, نیم گرم حالت میں مالش کر کے پلاسٹک لپیٹو اور کپڑا لپیٹ دو. ڈیلی کرو, دن میں 2 دفعہ کر لو جلدی ہے تو 7 دن میں انشاءاللہ وہ ٹیشو آزاد ہو جائے گا, اس کی ڈیڈنس ختم ہو جائے گی, اس کی کولنگ ختم ہو جائے گی, اس کی عضلاتی 2 کی کیفیت, عضلاتی اعصابی, عضلاتی 2 کی کیفیت ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ جو نمک و سرسوں کا تیل لگا رہے ہو یہ غدی اعصابی ہے. غدی اعصابی عضلاتی 2 کی موت ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب 7 دن میں آپ کو رزلٹ چاہیے اور 7 دن میں اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے آپ کو رزلٹ دینے کو تیار ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی چیز پر آ جاؤ, آپ اللہ پر آ جاؤ, اس کے رسول پر آ جاؤ, لٹنے سے بچ جاؤ, زندگی آسان کر لو تھوڑی سی. ایک کام آپ نے کر لیا. دوسرا کام آپ نے کیا کروانا ہے کہ آپ نے بچے کی ہر 4 مہینے بعد, ہر 2 مہینے بعد, 4 مہینے تو لمبا ہو جائے گا, ہر 2 مہینے بعد بچے کی ایک سی بی سی رپورٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے, سی بی سی رپورٹ. سی بی سی رپورٹ میں آپ نے اس کا دیکھنا ہے اس بچے کا آر بی سی نارملی ٹھیک ہوتا ہے. سی پی چائلڈ بچے کا آر بی سی ٹھیک ہوتا ہے عام طور پر. اس کا ڈیمیج ویلیو کیا ہوگی, یا تو ایچ بی اس کا گرا ہوا ہوگا, یہ دیکھ لیجئے گا, کیونکہ جب پانی جسم میں کم ہے تو خشکی آئے گی نا. جب تک پانی پورا ہوگا, جب تک پانی چل رہا ہوگا تو برف کی طرح کڑن تھوڑی آئے گی, دماغ بتاتا ہے نا آپ کو. یا تو ایچ بی گرا ہوا ہوگا, یا ڈبلیو بی سی اور پلیٹلیٹس میں مسنگ ہوگی. ڈبلیو بی سی اگر بڑھا ہوا ہوگا تو بچے کے ناک کے نزلے کی کیفیت, بلغمی کیفیت بہت ہوگی, کھانا کھا کے الٹی کرتا ہوگا بار بار. ٹھیک ہے, اور موشن بھی آ سکتے ہیں اس کو. تو یہ کیفیتیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ڈبلیو بی سی بڑھا ہوا ہے. تیسری چیز ہے کہ پلیٹلیٹس بڑھ گیا ہو, پلیٹلیٹس بڑھ گیا ہو. پلیٹلیٹس گرتا کب ہے؟ ٹائیفائڈ میں, ملیریا میں, ڈینگی وائرس میں. یہ جو تینوں وائرل بخار ہیں اس میں پلیٹلیٹس گرتا ہے. اور جو ایسا بچہ جس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہوں, ہلکے سے سوجے ہوئے بھی ہوں, جوڑ جوائنٹ, اور منہ بھی عجیب سا ہو, گول سا, مٹول سا ہو, تو اگر ایسی شکل آ رہی ہو تو اس میں پلیٹلیٹس بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آپ نے اس کی رپورٹ سے چیک کرنا اور یہ مینیج کروانا ہے ایک ایسے شخص سے جو کہ سی بی سی آپریشن کو جانتا ہو. تیسرا اور آخری کام دماغ کا ہے, نیورو کا. ایک چیز آتی ہے استو خدوس. کیا نام ہے؟ استو خدوس. یہ جڑی بوٹی ہے. روزانہ جناب علی ایک سفید چنے برابر یہ جڑی بوٹی پیسی ہوئی ہو, یہ ابالنی ہے ایک بڑے چمچ میں, پانی آدھے کا آدھا ہو جائے, چھان کے بچے کو پلانی ہے. صرف ایک استو خدوس نامی جڑی بوٹی جو میرے اللہ نے پیدا کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے دماغ کے مسئلے کو سیدھا کر دے گی انشاءاللہ. یہ 3 کام کریں, مایوس ہو کے نہ بیٹھیں, 4 مہینے لگا دیں اپنے سی پی چائلڈ بچے پہ. انشاءاللہ یقین کریں اللہ آپ کا کلیجہ خوش کر دے گا اور آپ مجھے پوری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.